1998 میں ملک کی آبادی 13 کروڑ تھی، اب کتنی ہوگی؟ پہلے سے دگنی یا اس سے بھی زیادہ؟ یہ پتہ چلانے کے لیے 19 سال بعد خانہ اور مردم شماری کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں گھروں کی گنتی، 3 دن بعد گھروں میں رہنے والوں کی تفصیلات جمع ہوں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا معذور افراد کا خانہ شامل کرنے کا حکم۔ حسین حقانی کے الزامات اور انکشاف سے ملکی سیاست میں پھر بھونچال، وزیر دفاع کا پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حقانی نے پہلی مرتبہ زرداری اور گیلانی کا نام لیا، اس وقت کے وزیر داخلہ بھی ملوث تھے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ اسامہ بن لادن کے معاملے پر پارلیمانی کمیشن بن جائے تو سب واضح ہو جائے گا۔ حسین حقانی کا نام ای سی ایل میں تھا، کس نے انہیں باہر بھیجا؟ حسین حقانی کے ساتھ صرف سویلین ہی نہیں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہوں گے۔ خورشید شاہ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ رحمان ملک بھی وضاحتیں دینے میدان میں آ گئے، کہا صرف حقانی نہیں بلکہ دیکھنا ہوگا کس نے امریکی فوج کو پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ویزے جاری رکھنے کا مجاز صرف سفیر ہوتا ہے۔ خبریں ہیں پاکستان کی ایک بریگیڈ سعودی عرب میں ہے۔ فیصلہ ہوا تھا کہ یمن کے معاملے پر مداخلت نہیں کریں گے، بتایا جائے حقیقت کیا ہے۔ شفقت محمود کا سوال، سعودی عرب میں کوئی بریگیڈ موجود نہیں، 1000 کے قریب پاکستانی فوجی پہلے سے تعینات ہیں۔ خواجہ آصف کی وضاحت۔ پتے شو کر دیے، ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان، سرفراز پہلی بار ون ڈے میں قیادت کریں گے۔ عمر اکمل، اظہر علی اور سہیل خان ڈراپ۔ باحجاب طالبات کو رعایت دی جائے یا نہیں، تحریک انصاف کا یو ٹرن، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا کر واپس لے لی۔ پنجاب حکومت نے طالبات کو حجاب پہننے پر اضافی نمبر دینے کا اعلان کیا، مگر پھر واپس لینا پڑا تھا۔ فوجی عدالتوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا ہے اب حکومت سے مزید بات چیت کا امکان نہیں، اب جو کچھ ہوگا پارلیمانی اجلاس میں ہوگا۔ ایف بی آر میں گریڈ 21 سے 22 میں ترقی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ پروموشن بورڈ اجلاس میں اسحاق ڈار کی شرکت پر چیف جسٹس حیران، کہا منظور نظر افسران کو ترقی دینے کے لیے اہل افسران کو بائی پاس کیا گیا، اجنبی لوگ اجلاس میں بیٹھیں گے تو ایسے ہی فیصلے ہوں گے۔ کے بی فیڈر میں کیمیکل گرتے اور لوگوں کی جلد بھی خود جھڑتے دیکھی، عوام زہریلا پانی پی کر مر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اپنے نہیں لوگوں کے مفاد کا سوچے، جسٹس امیر ہانی مسلم کے ریمارکس۔ 5 کروڑ کا سہرا گلے پڑ گیا، ایف بی آر نے ملتان میں دولہا دلہن سے شادی کے اخراجات کی تفصیلات طلب کر لی۔ اسپاٹ فکسنگ میں معطل شرجیل خان کو ایک اور جھٹکا، انگلش کاؤنٹی لیسٹر شائر نے معاہدہ ختم کر دیا۔ شاہزیب حسن پی سی بی اینٹی کرپشن یونٹ کا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ ہولی کے رنگ ابھی پھیکے نہیں پڑے، سکھر کا میڈیکل کالج میں رنگوں کی برسات، طلبہ اور طالبات کا رقص۔ اور پہلے بارش نے بھگویا، پھر برف نے جما دیا، زیارت اور گرد و نواح میں برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے۔
ہوگی پاکستان کی آبادی؟ پچھلے سینسس سے دگنی یا اس سے بھی زیادہ؟ اس کا جواب 3 ماہ بعد۔ آج 9 بجے کی خبروں میں خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ 19 برس بعد اور اپنے مقررہ وقت سے 9 سال بعد پاکستان میں چھٹی مردم شماری کا کام بالآخر آج شروع ہو گیا۔ آج سے 19 برس قبل ہونے والی مردم شماری میں پاکستان کی آبادی 13 کروڑ 20 لاکھ بتائی گئی تھی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس عرصے میں ملک کی آبادی شاید دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہو۔ آج کی خبروں میں ہمارا تفصیلی موضوع، آئیے شروع کرتے ہیں آج صبح کے مناظر سے، جب فوجی اہلکاروں کے ہمراہ شماریات کی ٹیمیں گھر گھر پہنچی۔ پاکستان بھر میں آج سے شروع ہونے والی مردم شماری کے پہلے 3 روز صرف گھروں کو گنا جائے گا، پھر لوگوں کی باری آئے گی۔ پہلے مرحلے میں ملک کے 66 اضلاع میں شروع ہونے والے سینسس کی تفصیل محکمہ شماریات کے چیف آصف باجوہ نے کچھ یوں بتائی۔ ہماری ٹیمیں جو کہ ایک سول انومریٹر اور ایک فوجی انومریٹر پہ مشتمل ہے، وہ آپ کے گھر آئیں گی، آپ کے سربراہ کا نام لکھیں گی اور آپ کے گھر کے باہر سبز مارکر سے ایک گھرانے کا سلسلہ وار نمبر لکھیں گی، جو کہ اندراج بھی کریں گی، اور اس کے 3 دن میں یہ کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ آئیں گے اور آپ کے گھر سے آپ کی مکمل کوائف لیں گے۔ گو کراچی میں ایم کیو ایم اور ملک بھر میں دیگر سیاسی جماعتوں نے سینسس کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن تقریباً تمام ہی سیاسی جماعتیں اس کی اہمیت پر متفق ہیں۔ ہمارا بھی ریزرویشنز ہیں بلوچستان میں بھی اور کافی جگہ میں۔ It's very important, however, to conduct the census in the least controversial manner as possible. اور ہم دیکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ we'll get an uncontroversial. کچھ حلقوں کی جانب سے مردم شماری کو شناختی کارڈ کی قید سے آزاد رکھنے کے فیصلے پر تنقید بھی کی گئی، لیکن زیادہ تر سیاستدانوں نے اس حکومتی فیصلے کی حمایت کی۔ یہ بات واقعی بڑی ٹیکنیکل سی انہوں نے کہی ہے، لیکن بے ایمانی تو کسی رنگ میں بھی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر بھی بے ایمان ہو سکتا ہے، لیکن شناختی کارڈ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اگر باپ بیٹا یا بہن کی وہاں یا بیٹی کی تصدیق کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مردم شماری میں آبادی کاؤنٹ ہوتی ہے، اگر کوئی شناختی کارڈ ہولڈر ہے، اگر نہیں بھی ہے تو ان کے فیملی ممبرز کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو یہ اب بچوں کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنتے۔ سیاسی بیان بازی میں ملک کی آبادی کا تخمینہ 19 کروڑ سے 24 کروڑ تک لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت تب ہی سامنے آئے گی جب آج سے لگ بھگ 3 ماہ بعد مردم شماری کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ صوبائی دارالحکومت سمیت کئی شہروں میں سینسس کا آغاز اہم شخصیات نے مخصوص عمارتوں پر مقررہ نشان لگا کر کیا۔ اس دوران پاکستانی فوج کے اہلکار مسلسل سینسس ٹیموں کے ساتھ رہے، اور اس اہم پروسیس کے پرامن آغاز سے امید یہی بنتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا چھٹا سینسس اگلے 3 ماہ میں اپنے مقرر کردہ ٹائم فریم میں مکمل کر لیا جائے گا۔ اگر پچھلے 5 سینسس پر نظر ڈالی جائے تو ہر دفعہ پاکستان کی آبادی تقریباً دگنی ہو جاتی ہے۔ کیا اس بار بھی یہی ہوگا؟ ملک بھر میں شروع ہونے والے سینسس کے ممکنہ نتائج پر رپورٹ تیار کی ہے ہمارے ساتھی ارباب جہانگیر نے۔ 19 برس میں پاکستان کی آبادی کتنی بڑھی اور اس کے لیے ہم سب کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں 1998 میں ہونے والی سینسس پر۔ سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے شروع کرتے ہیں۔ آبادی یہاں کی سب سے کم لیکن اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ 1998 میں یہاں کی آبادی 8 لاکھ کے قریب تھی اور اب 2017 میں یہاں کی آبادی اعداد و شمار کے مطابق 22 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کی بات کرتے ہیں۔ 8 قبائلی ایجنسیوں کی آبادی 1998 میں 31 لاکھ تھی اور اب 2017 میں یہ آبادی 49 لاکھ کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان کی بات، پاکستان کا سب سے بڑا لیکن سب سے کم آبادی والا صوبہ، یہاں پر 1998 میں لوگوں کی تعداد 66 لاکھ تھی، 2017 میں اب اس کا تناسب 1 کروڑ کے قریب لگایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی 1 کروڑ 77 لاکھ کی آبادی 2.8 کی شرح سے 3 کروڑ سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد آبادی کا سب سے زیادہ دباؤ سندھ اور پنجاب میں متوقع ہے۔ سندھ میں 3 سے بڑھ کر 5 کروڑ اور یہ عین ممکن ہے کہ پنجاب میں آبادی کا تناسب
7 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। अगर पूरे पाकिस्तान पर नजर डालें तो 1998 में पाकिस्तान भर की आबादी 13 करोड़ के लगभग थी और अब 2017 में ये बढ़कर 22 या 23 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। यकीनन मुल्क भर में इतने बड़े पैमाने पर आबादी की तब्दीली पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक चैलेंज ही नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया भी साबित होगी। पाकिस्तान के छठे सेंसस के बाद बात की मुमकिन आबादी पर रिपोर्ट आपने देखी है। उसकी अहमियत पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी और सीनियर तज्ज़ियाकार अंसार नकवी साहब। अंसार साहब, लगता यह है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सामने आने वाला है, कितना अहम होगा इस सेंसस का नतीजा? देखिए, पाकिस्तान में 98 में सेंसस हुआ जिसके मुताबिक 13 करोड़ आबादी थी। अब जो एक एक्सरसाइज शुरू हो रही है मुल्क में, उसमें यह है कि पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी हो सकती। इसके लिए एक एवरेज औसतन एक आबादी का जो बढ़ने का तरीका होता है उसका एवरेज निकाला जाता है। उसके मुताबिक 2.69 एवरेज बनता है। तो पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 22 करोड़ के दरमियान होगी। लेकिन ये फिगर्स तक नहीं है, ये एक हकीकत होगी और इस हकीकत को हमारे हुक्मरान, हमारे प्लानिंग करने वाले इदारे, हमारी हुकूमतें, क्या वो उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगी? और अगर कर पाती हैं तो फिर उसी के हिसाब से तल्ख हकीकतें हमारे दरमियान हैं कि सूबों के दरमियान, सूबों के अंदर लसानी इकाइयाँ हैं, लसानी तफरीक है, उसको किस तरह हैंडल करेंगे कि आने वाले दिनों में इस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एक बड़ा चैलेंज सामने आएगा। क्या हुकूमत उसके लिए तैयार होगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसार नकवी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। अभी आपको बताएं कि मर्दमशुमारी के दौरान कौमी शनाख्ती कार्ड की कैद न होने पर कई अफराद ने एतराज किया है। मर्दमशुमारी कमिश्नर पंजाब आरिफ अंदर बलोच ने वाज़ेह किया कि मर्दमशुमारी के दौरान घर के सरबराह या किसी एक फर्द का शनाख्ती कार्ड या नादरकी तैयार करता कोई भी शनाख्ती दस्तावेज काबिल कबूल होगी। आज न्यूज से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। घराने के सरबराह हैं, उनका आईडी कार्ड हमें मौसूल मिल जाए, लेकिन अगर वो किसी वजह से मौजूद नहीं, घर से बाहर हैं, नौकरी के सिलसिले में गए हुए, तो जो खातून खाना है उनका आईडी कार्ड हमें मिल जाए। अगर खुदा न खास्ता उनका भी नहीं तो बच्चों में से किसी का मिल जाए। अगर बच्चों का भी आईडी कार्ड नहीं तो किसी छोटे बच्चे का भी, अगर फार्म बे हो। मकसद ये है कि हमने उनकी शनाख्त देखनी है कि जी वो वाकई हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड हमारे जो है वो शहरी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेमो गेट स्कैंडल और हुसैन हक्कानी के हालिया आर्टिकल पर पार्लिमानी कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर ने ब्लॉन्डेड न्यूज और उसामा से ताल्लुकात पर भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तहरीक इंसाफ और MQM ने भी पार्लिमानी कमीशन की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली के इजलास में एक बार फिर मेमो गेट स्कैंडल की गूंज सुनाई दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया जो मामले की ओपन इंक्वायरी करे और अगर चाहे तो किसी भी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट तलब करे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि उस वक्त के वजीर दाखिला भी मुलव्विस थे। दुबई और वाशिंगटन में बैठकर अमरीकियों को वीजे दिए गए। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कमीशन के मुतालबे पर एतराज तो नहीं किया, ताहम उन्होंने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी लीक्स के मामले पर भी बात होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि उसामा बिन लादेन के किस किस के साथ ताल्लुकात थे। MQM और तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी कमीशन के क़याम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मेमो गेट कमीशन और खबर लीक्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के बाहर साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक खूब गरजे बरसे। उन्होंने वीजों के इजरा का इल्जाम मुस्तरद करते हुए जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। वीजे इशू करने वाली अथॉरिटी, दोबारा कहूंगा मैं, वो एम्बेसडर होता है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नीचे काम करता है। रहमान मलिक ने कमीशन के क़याम का चैलेंज तो दिया तो कई अहम सवालात भी उठा दिए। सिर्फ हक्कानी नहीं, ये भी देखना होगा किसने इजाजत दी अमेरिकन फौजों को पाकिस्तान का सॉइल इस्तेमाल करने के लिए। रहमान मलिक ने दबे अल्फाज में इस बहरान के पसे पर्दा मुहर्रिकात का सबब भी बता दिया। किसी और चीज का मलबा जो आने वाला है या कोई और डिसीजन आने वाली है या कोई और इशू है, उसको मिक्स ना करें। रहमान मलिक का कहना था कि ये सबको मालूम है कि जब अमरीकी फौज आती है तो इसके साथ खुफिया एजेंट भी हमेशा आते हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। फौरी खबर आपको दें, खुर्शीद शाह ने इस मामले पर आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में भी इजहार ख्याल किया है। मेजबान आसमान शिराजी से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि उन्होंने हुसैन हक्कानी को गद्दार करार नहीं दिया। उसामा बिन लादेन के मामले पर पार्लिमानी कमीशन बन जाए तो सब वाजे हो जाएगा। हुसैन हक्कानी का नाम ECL में था तो किसने उन्हें बाहर भेजा? हुसैन हक्कानी के साथ सिर्फ सिविलियन ही नहीं और भी बहुत से लोग शामिल होंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए, क्यों न बने। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कमीशन बनना चाहिए, ये चीज़ें सामने आ जाएंगी सारी। और यहाँ पे भी जब वो आए थे बुलाया गया था तो उसको
وہ واپس چلے گئے اور ECL پہ اس کا نام تھا تو اس کو اجازت دی گئی. آسمان مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ہے تو اس کے پیچھے بہت سے ہوں گے اور سویلین تو اکیلے ہو نہیں سکتے. پھر بھی اگر اس میں ہم دیکھ لیں کہ کوئی سویلین منسٹر ہو، ڈیفینس منسٹر ہو یا انٹیریئر منسٹر ہو، وہ ہو نہیں سکتے. اس کے پیچھے پھر بہت سے عوامل شامل ہوں گے. تو یہ کمیشن اس لیے بہتر ہے جس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی. ویسٹ انڈیز کے خلاف 26 مارچ سے شروع ہونے والے T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے پاکستان کے اسکواڈز کا اعلان کر دیا گیا. سرفراز احمد T20 کے بعد پہلی بار 3 میچز کی سیریز میں قیادت کے فرائض انجام دیں گے.